دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی یہ سب سے خوبصورت تدبیر ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں شعبہ عالمیت کی۔ وہاں جو مدرسہ ہے سبیل الرشاد، اس کے جو بانی ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت کا ایک شاگرد حضرت کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا، حضرت میں اپنے جس بستی میں علاقے میں خدمت کرتا ہوں وہاں میرے بہت سارے مخالفین ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ہر چند دنوں کے بعد پروپیگنڈا وہ کرتے ہی رہتے ہیں، میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور یہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اپوزٹ پارٹی تو پروپیگنڈا کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب کو جواب دیا، آپ کچھ بھی مت کریں، جو کام کر رہے تھے بس وہی کام کرتے چلے جائیں۔ ہمارے بڑے حضرت نے مشورے میں ان کو جو بتایا، مشورے پر جو بات بتائی وہ یہ تھی، آپ کچھ بھی مت کریں ان لوگوں کے ساتھ، بس اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے چلے جائیں۔ پھر حضرت نے خود بڑی تفصیل سے اس کی حکمت سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دشمن تمہیں الجھانا چاہتا ہے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اگر تم اس کا جواب دو گے تو یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ تم ایک سوال کا جواب دو گے تو پھر وہ دوسرا سوال کرے گا، پھر تم اس کا جواب دو گے تو پھر وہ تیسرا سوال کرے گا، پھر تم اس کا جواب دو گے تو وہ سلسلہ سوالوں کا تو ختم ہونے والا ہے نہیں، اور تمہیں ہر سوال پر جواب دیتے رہنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہاری پوری انرجی اور قوت اس دشمن کے سوال کا جواب دینے میں ختم ہو جائے، تمہاری پوری صلاحیت، ذہانت، سب چیزیں، تمہارا وقت صرف دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ختم ہو جائیں گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ حضرت نے فرمایا اس کے بجائے دشمن کو بکنے دو، تمہارا اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہو۔ اس کا نتیجہ ہوگا کیا؟ دشمن تو اکیلا پکارتا رہے گا، وہ کب تک پکارے گا؟ آج پکارے گا، کل پکارے گا، 10-15 دن پکارے گا، 1-2 مہینے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھئی سامنے والے کو پکارنے میں مزہ کب آتا ہے؟ جب اس طرف سے جواب بھی آ رہا ہو۔ اب ادھر سے جواب ہی نہیں آئے گا تو یہ کب تک پکارے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم دشمن کے جواب دینے کی چکر چھوڑ دو، اپنا جو کام، اپنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے رہو، یہی بہترین جواب ہے۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکمت عملی بتائی۔ اللہ نے کہا کہ اے محبوب، یہ مکے والے جو آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلا بدتر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، ان کی جان وہ کرے، چھوڑو آپ ان کو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے، خدا نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، آپ اس ذمہ داری پر یکسو ہو کر اس کو نبھاتے چلے جائیں۔ حالات اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیں، وقت آنے پر اللہ تعالی نتائج کو بھی ظاہر کرے گا اور تمام کی تمام چیزوں سے آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔
یہی نصیحت، یہی پیغام قرآن کی ان آیتوں سے میرے اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، اور میری ہر اس بیٹی کے لیے ہے جو سسرال میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہی نصیحت ہے، قرآن سے جو نصیحت پانا ہے وہ یہی ہے۔ آپ کہیں پر بھی جائیے، دنیا میں اکا دکا اس طرح کا آپ کو ماحول ملے گا جہاں پر لوگ آپ کی موافقت کریں گے، لیکن اکثر آپ کو جو سابقہ ہوگا وہ مخالفین سے ہوگا، لوگ آپ کے خلاف کریں گے، آپ کے من پسند نہیں ہوں گے۔ تو اب کیا آپ ہر کسی سے لڑتے بیٹھیں گے؟ آپ کی زندگی تو بس اسی لڑنے میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کو دنیا میں جینا ہے، اپنا وقت اور اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح مقابلہ بازی اور لڑتے بھڑتے رہیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ناکام انسان رہیں گے نتیجے کے اعتبار سے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دشمن کی طرف توجہ دینے کے بجائے، مخالف کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہنا۔ بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جو سسرالوں کے اندر وقت گزارتی ہیں وہاں پر بھی ناموافق حالات رہتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیں گے تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور آپ کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ یہ سب چیزیں چھوڑیے، یہ زندگی ہے، مشکلات اور اونچ نیچ اس میں لگا ہوا ہے۔ آپ اپنا کام اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیے اپنی جگہ، اور اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، آپ جس طرف چاہیں لوگوں کے دلوں کا رخ بدل سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ اے اللہ وہ مجھے ہمیشہ لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی دل بہت دکھتا ہے، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت کس سے کروں؟ مالک تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتی ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے۔ جوابات کا سلسلہ اگر آپ جاری رکھیں گے تو پھر یہ جوابات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ سوال کرنے والے کو بھی جوش آتا رہے گا، آپ جوابات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ جوابات نے ختم کر دی اور بالکل خاموشی اختیار کر لی تو وہ تھوڑی دیر کہے گا، اس کے بعد خود اس کے اپنے لوگ کہیں گے پاگلوں کی طرح ہمیشہ کیا پکارتے، خاموش بیٹھو، شرم نہیں آتی؟ خود دوسرے لوگ اس کو یہ کریں گے۔ آپ کا کام ہے خاموش رہنا، اپنا کام کرنا اور نتائج کو اللہ کے حوالے کرنا، خدا سے مدد طلب کرتے رہنا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائی اور بتائی، اور یہی چیز میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نسخہ ہے جو میں آپ کو قرآن کی ان آیتوں کے روشنی میں حوالے کر رہا ہوں۔ اس نسخے کی قدر کیجئے اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اسی پر ایک واقعہ لطیفہ نما آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک گھر تھا جس میں میاں بیوی کی ہمیشہ چخ پخ چلتی ہی رہتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ بڑی پریشان تھی وہ بیچاری روز روز کی لڑائی سے۔ ایک دن وہ کسی اللہ والے کے پاس گئی، جا کر ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دے۔ انہوں نے پوچھا کہ اماں کائے کا تعویذ چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضرت میری زندگی دو بھر ہو چکی ہے،
कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उठा पटक, गालम गलोच, मार धाड़ न होती हो। हमेशा मेरे और शौहर की चलती ही रहती है, और मैं इस ज़िंदगी से बस आ चुकी हूँ और अब आपके पास आई हूँ। आप कोई ऐसा ताबीज़ दें कि हमारी पूरी ज़िंदगी अब यहाँ से खुशगवार हो। तो वो जो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे, बड़े सियाने थे, उन्होंने पूछा, अम्मा ये बताओ लड़ाई होती कैसी है, बात कैसे चलती है। उन्होंने पूरा सुनाया। बुजुर्ग ने सुना। सुनने के बाद कहा, आज से मैं तुम्हें एक ऐसी ताबीज़ दूंगा, अब तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं। उसने कहा कि हजरत बस ऐसा ही ताबीज़ चाहिए। हजरत ने ताबीज़ दिया उसको। ताबीज़ देकर कहा, इस ताबीज़ के इस्तेमाल का तरीक़ा यह है कि जब तुम्हारा शौहर दरवाजे पर खटका मारे, इसको 2 दाढ़ों के दरमियान दबाकर घट पकड़ना। और ख़बरदार इसका ख्याल रखना कि वो जो ताबीज़ है तुम्हारे दाढ़ों से निकलने न पाए, हटने न पाए इधर उधर। अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। अब वो मानती भी बहुत थी। अब उनका ताबीज़ लाई। अब शौहर के आने का वक़्त हुआ तो फ़ौरन बात याद आई। उसने झट से ताबीज़ निकाला और अपने दाढ़ों में रख कर खट उसको पकड़ लिया। अब शौहर आया, दाखिल हुआ। पहली मर्तबा शौहर के लिए ऐसा हुआ, वो दाखिल हुआ, बीवी की तरफ से कोई जुमला नहीं आया। उसको बड़ी हैरत हुई। अब उसको जुमला नहीं सुनने को मिला तो फिर वो जवाब कई का देगा। भाई सवाल का जवाब होता है, एक्शन पर रिएक्शन होता है। कोई एक्शन ही नहीं तो रिएक्शन कैसे? इधर से कोई सवाल ही नहीं तो उधर से जवाब कैसे? फिर उसके बाद अब वो ताबीज़ घट पकड़ी हुई थी और इसी तरह का वक़्त गुजर गया खैर व आफियत से। कई सालों के बाद वो घर में पहला दिन था जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। वो बड़ी और दिल से मोतरिफ हुई उस बुजुर्ग की। दूसरे दिन फिर उसने ताबीज़ अपने मुंह में घट पकड़ी। एक 10-15 दिन ऐसे ही गुजरे जिसमें कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। उसके बाद फिर वो अल्लाह वालों के पास बड़े ममनून और मशकूर होकर गई और जाकर कहने लगी, हजरत बड़ा लाजवाब आपने ताबीज़ दिया है। जब से आपने वो ताबीज़ दिया उस वक़्त से अब तक मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि अम्मा मैं कोई ताबीज़ नहीं दिया, बस कागज़ मरोड़ कर दिया। तुम्हारी कारगुजारी सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि झगड़े की जो इब्तिदा है वो तुम्ही से होती है और बोलोगी तो जवाब मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे मसले को समझते हुए तुम्हें चुप कराने के लिए वो ताबीज़ दाढ़ों के दरमियान पकड़ा दिया था। ये है असल किस्सा। तो कुरान की इस आयत में भी अल्लाह ने अपने महबूब से यही कहा, ऐ महबूब आप अपना काम करते रहें, दुश्मनों के जवाब के पीछे न रहें। वो क्या करते हैं, क्या मंसूबे बनाते हैं, उधर क्या कहते हैं, हमारा क्या। अगर कोई बात है तो वहाँ से 4 लोग, अब इसको फिक्र बेचैनी शुरू होती। अरे किसी को भेजता, अरे वो लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में, अरे क्या तो भी बात कर रहे, तेरा यकीन नहीं है अल्लाह पर। तू अपना काम कर और अल्लाह से अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ तलब कर। वो क्या मंसूबे बनाता है, उसका ने कितना पावर है, कितनी क़ुव्वत है, छोड़ उसको। तो नजर कर उस ज़ात की तरफ जिसके हाथ में पूरी क़ुव्वत और क़ुदरत है, तमाम तर किस्म की ताकतें हैं। तू नजर उसकी तरफ रख, उसको देख।